اچھا، ڈیپ ورک کے ذریعے نا میں نے بہت ساری چیزیں ریسرچ کی ہیں، ڈھونڈی ہیں۔ پہلی چیز، وہ طلبا جو موبائل ایپس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ 36.2% تک GPA میں ڈاؤن چلے گئے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ ہر 11 منٹ کے بعد ڈسٹرب ہوتے ہیں اور 23 منٹ تک وہ ڈسٹرب رہتے ہیں اور پھر صرف 12 منٹ تک فوکس رکھ سکتے ہیں دوبارہ۔ ٹھیک، تو اس کو میں نے بولا 11، 23 اور 12 کا فارمولا، اس کی تفصیل ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور آخری بات، ساتھ جو لوگ ڈیپ ورک سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رائٹر کہتا ہے کہ ڈیپ ورک از بیکمنگ ریئر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیپ ورک کے یونٹ 1 پہ۔ یونٹ 1 کا نا ہم صرف 1 یا 2 باتیں ہی کر پائیں گے آج۔ پہلی بات، ساتھیوں ڈیپ ورک بہت اعلیٰ کتاب ہے، آپ کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے۔ یہ آپ کے اندر بہت ساری وہ متس جو اب پروان چڑھنا شروع ہو گئی ہیں نا ان کو ابھی شروع میں دبا دے گی۔ یہ نپ دا ایول ان دا برڈ کرے گی، یعنی پریشانی کو شروع میں پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے یہاں نا ایک ایٹیٹیوڈ اب بنتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پر ہماری یوتھ میں یہ ایٹیٹیوڈ بنتا چلا جا رہا ہے کہ یوتھ سمجھتے ہیں کہ جی ہارڈ ورک کی کیا ضرورت ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اسمارٹ ورک کریں گے۔ تو جی میں پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی ایسی، چونکہ آپ ماڈرن بچے ہو، ماڈرن اسٹوڈنٹس ہو، ماڈرن لوگ ہو، آپ کو کوئی ایسی بہترین مووی نظر آتی ہے جس میں محنت نہ کی ہو اور وہ سپر ڈوپر ہٹ ہو؟ ایسی مووی بتائیں جو بہترین چلی ہو یا چل رہی ہو اور اس کے اوپر محنت نہ کی گئی ہو، ڈیپ ورک نہ کیا گیا ہو۔ ٹھیک، دوسری بات، آپ کو کوئی ایسی موبائل ایپ نظر آتی ہے جس کے اوپر کوئی ڈیپ ورک نہ کیا گیا ہو؟ دیکھیے گا۔ اور تیسری بات، ساتھیوں آپ یوٹیوب کے ذریعے مجھے دیکھیں گے نا انشاءاللہ، تو اب آپ یوٹیوب کو ہی دیکھیں۔ اگر یوٹیوب والے، یوٹیوب کی مینجمنٹ اور یا یوٹیوب کی ٹیم اگر ڈیپ ورک نہ کرے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہ کر پائے، یعنی ڈیپ ورک والا فینومنا استعمال نہ کرے، تو کیا ہمارے پاس اپ ڈیٹڈنس آئے گی؟ ہم نئی یا جدت کو پا سکتے ہیں، ہم نئے ورژن لے سکتے ہیں، نئی معلومات ہم تک پہنچ سکتی ہیں؟ سوچئے گا، نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی ڈیپ ورک کے بغیر کوئی بھی کام اپنے صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی کام ڈیپ ورک کے بغیر پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کا فضل ہی میں کہہ سکتا ہوں صرف، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مہلت ضرور دیتا ہوں، تو وہ مہلتیں دی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، تو ساتھیوں پہلی بات آپ نے سیکھی کہ ڈیپ ورک جو ریئر ہوتا چلا جا رہا ہے نا، وہ ریئر نہیں ہوتا چلا جا رہا۔ جن لوگوں نے ترقی کرنی ہے انہوں نے ڈیپ ورک کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیپ ورک کی بجائے شیلو ورک کی طرف آ رہے ہیں، جن لوگوں نے فار دا ٹائم بینگ چلنا ہے، کسی شعبے کو اپنایا، تھوڑی بہت محنت کی، نہیں تو شعبہ بدل دیا۔ کسی بھی شعبے میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ڈیپ ورک کرنا پڑے گا، یہ آسان سی بات ہے۔ ساتھیوں دیکھیے گا ذرا، ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ رائٹر نے کہا کہ HCI، ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن، ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ 2010 کے بعد ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس جنریشن کو جو 2010 کے بعد یا 2010 سے لے کر بعد میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اس جنریشن کا نام ہی جنریشن زی رکھ دیا، ملینیل۔ ایسے بچے جو کمپیوٹر اور ایسے الیکٹرانیکل گیجٹس کے دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ساتھیوں ان بچوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ بچے پیدا ہوتے ہی، یعنی تھوڑے سے 6 ماہ کے، سال کے
بیٹھنے جو کہ ہوتے ہیں تو یہ موبائل چلانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سال کے 1.5 سال کے بچے کو دیکھیں وہ موبائل چلا رہے ہو. ٹھیک ہے, بلکہ ایک ریسرچ تو مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اس کی اتھینٹسٹی, یعنی میں نے پڑھ نہیں پایا لیکن سنی تھی, ہماری پروفیسر صاحبہ نے بتائی, بہت کمال. وہ کہتی ہیں کہ جی 2000 کے بعد خاص طور پہ, عام طور پہ, اور 2010 کے بعد جو جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے مائنڈ میں ایک عجیب طرح کے ایک اور سیکشن بننا شروع ہو گیا, یعنی لائن آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو یہ بتاتی ہیں کہ یہ شاید ان بچوں کے دماغ میں پائی جاتی ہے جو بچے ٹیکنیکلی یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا زیادہ جانتے ہیں. تو یہ جنریشن زی ہے. ٹھیک, اسی طرح HCI ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کی ایک ریسرچر ہیں, بہت اچھی رائٹر ہیں, پروفیسر گلوریا مارک صاحبہ. انہوں نے اپنی ایک ریسرچ میں بیان کیا, یہ 2008 یا 2009 کی ریسرچ ہے. انہوں نے بیان کیا کہ ہر بندہ جو آفس میں کام کرتا ہے وہ ہر 11 منٹ کے بعد ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر بندے کو ہر 11 منٹ کے بعد ڈسٹرب کیا جاتا ہے یا اس کو ڈسٹرب ہونا پڑتا ہے. اچھا, آگے والی بات میرے تو جو ہے وہ مائنڈ میں یا میرے تو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جی جو بندہ آفس میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا, ہر 11 منٹ کے بعد ہوتا ہے, اور جو بندہ ڈسٹرب ہو گیا ہے اب وہ 23 منٹ تک یعنی 23 منٹس تک وہ ڈسٹرب ہی رہتا ہے. یعنی وہ اپنا فوکس ری گین کرنے میں 23 منٹ صرف کر دیتا ہے. اس کو 23 منٹ لگ جاتے ہیں اپنے کام پہ دوبارہ آتے ہوئے, اپنے کام کو دوبارہ سمجھنے کے لیے. ٹھیک, اور اب تیسری بات آ گئی, کہتی مزے کی بات. یہ تیسری بات پھر انوکھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ دوبارہ جو ہے نا صرف 12 منٹ تک ہی اپنے فوکس کو قائم رکھ پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب 12 سے مراد ہے کہ 11 منٹ, یعنی ہر 11 منٹ کے بعد جیسے ہم نے کہا ڈسٹرب ہوتا ہے, تو یہ ہوگا 11, 23 اور 12 کا فارمولہ. یہ بھی بڑا عجیب ہے. تو ساتھیو ہمارے ہاں نا, چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں ہم اتنی چھوٹی ریسرچ یا چھوٹی کیلکولیشن نہیں رکھتے ہیں, ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن آپ اس کے فائدے یا نقصان دیکھیے. دیکھیں ساتھیو, اگر کوئی بندہ 1 گھنٹے میں 11 منٹ اگر کے بعد ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ 23 منٹ تک ڈسٹرب رہتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی 11 اور 23 سمجھ لو کہ آدھا گھنٹہ گیا. یعنی اس بندے نے جس نے 1 گھنٹہ کام کرنا ہے نا, اور کلاک تو چلے گا 1 گھنٹے کا, لیکن اس کا کام کتنا ہوگا, آدھے گھنٹے کا, ہے نا. فرق آ گیا نا ساتھی. یہ دیکھو, یہ دنیا ترقی کرتی ہے. یعنی آدمی کا کلاک بتا رہا ہے کہ وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے, لیکن اس کی پروڈکٹیوٹی بتا رہی ہے اور جو فارمولا بتا رہا ہے کہ جی آپ کا جو کام ہے 4 گھنٹے ہوا ہے. کام آپ نے 8 گھنٹے کیا ہے, لیکن پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی آپ کی 4 گھنٹے کی ہے. یہ مزے کی بات ہے اور یہ تشویش والی بات ہے. ٹھیک, اب اس کے برعکس اگر آپ 2 منٹس رول اپلائی کر لیتے ہو اپنے کام کے اوپر, آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ اپنی اسی پروڈکٹیوٹی کو 40% اوپر لے جاتے ہو. یہ اس سے بھی زیادہ کمال کی بات ہے. ہائے ہائے, مزہ ہی آ گیا مجھے دیکھ کے نا. یعنی دیکھیں, اگر آپ صرف اپنے کام کو 2 منٹس رول اپلائی کرتے ہو, یعنی ہر کام کو یار یہ اس کے میں نے پارٹس کر لینے ہیں, یہ کام میں نے 2 منٹ میں کرنا ہے, یہ کام میں نے 2 منٹ میں کرنا ہے, یعنی جلدی کرنا ہے. تو جب آپ اپنے کام کے اوپر 2 منٹس رول لگاتے ہو نا, تو پھر آپ کا کام 40% زیادہ ہوتا ہے. رکیے پھر یہاں پہ, یعنی اگر آپ نے 40% زیادہ کام کرنا ہے, گھڑی آپ کی چلے گی 8 گھنٹے ایسے ہے نا, ٹھیک ہے, 8 گھنٹے کی جاب آپ نے کی, کام کیا, لیکن اس میں آپ کا کام ہوا 12 گھنٹے جتنا. ٹھیک ہے, لیکن تبدیلی آپ نے سمپلی کیا کی, تبدیلی سمپل آپ نے یہ کی کہ آپ نے صرف اپنے کام پہ 2 منٹ رول اپلائی کر لیا.
ٹھیک ہے. دا 2 منٹ رول ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا ہوا ہے ہمارے پچھلے لیکچر میں، دیکھ لیجیے گا. تو ساتھیوں یہ تھی ضروری باتیں نا، تو ان کو پلیز غور کیجیے گا، ان پہ عمل کیجیے گا. یہ تھی ہماری علم کی باتیں، اور یہ ریسرچ بیس علم کی باتیں لکھی نا، میں کھپ جاتا ہوں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو پلیز ہماری ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا، ہمیں کر کے دکھائیے گا. جو ہم آپ کو فارمولے اور جو ریسرچ بتا رہے ہیں ان پہ عمل کر کے دکھائیں. پھر دیکھیں زندگی کتنی مزیدار بن جاتی ہے، پھر دیکھیں زندگی کتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، کتنی آسان ہو جاتی ہے. جی جزاک اللہ. جی